صاحبہ، تجھے نیاز مندی اور بے نیازی کی بات سمجھ نہیں آنی جب تک تو صاحبہ کا قصہ نہ سن لے۔ یہ مرزا صاحبہ والی کہانی نہیں ہے، سوڈی شاہ اور صاحبہ کی داستان ہے یہ۔ سن، بہت پرانی بات، برٹش انڈیا کے زمانے کی۔ صاحبہ اپنے ضلع کی سب سے تیکھی طوائف تھی۔ جو اسے دیکھتا اسے سوئیاں چبھنے لگتی، مرچوں کی کونڈی اس پہ موندی ہو جاتی۔ وہ ایک نظر دیکھ کے اسے مہینوں تک سوں سوں کرتا رہتا۔ ایسا موزوں اور حسن تھا اس کا کہ سر پہ چڑھ کے اترنے کا نام نہ لیتا تھا۔ یہ کمال سے اونچا قد، لمبی شکری گردن، سندل ملے دودھ جیسی رنگت، تیکھے کٹار جیسے نقش۔ کہانیاں کہتی، بجھارتے بجھاتی بھی بڑی بڑی آنکھیں، ایسی روشن کہ انہیں آدھی رات کو دیکھ کے لگے کہ صبح ہونے لگی۔ اوپر کمان سی بھویں جو سمپولیوں کی طرح اس کے ماتھے پہ سرسراتی اور اس کی کہی انکہی نگاہوں کے نئے نئے مفہوم جگاتی۔ ایک نظر بھر کے وہ کسی کو دیکھ لیتی تو ہیر سیال سے لے کر مرزا صاحبہ تک کی ساری داستانیں کہہ ڈالتی۔ اسے دیکھتے ہوئے دیکھنا ہر کسی کے بس میں نہ تھا۔ کسی کے سامنے وہ 2 قدم چل لیتی تو اس سے 1 قدم بھی چلا نہ جاتا۔ اس کا چلنا کوئی عام چلنا نہیں تھا۔ اس کے پیروں میں رخت کی ساری مرتیاں اور سمرتیاں سجی تھی۔ ذرا اس کے جسم کی تراش سوچو، یہ چوڑے کندھے، یہ جان بھرا منہ اور سینہ، نیچے چیتے جیسا کومل پیٹ، پیتل کی گڑوی جیسی پتلی کمر اور اصیل عربی گھوڑی جیسے چوڑے کولہے۔ وہ قدم قدم چلتی آتی تو لگتا شراب سے بھری شیشے کی سراہی کسی نے پکڑتے پکڑتے ہلا دی، پکڑی نہ گئی ہو۔ وہ یوں مٹک مٹک کے چلتی جیسے رقص کرتے کرتے رکی ہو یا رکی رکی رقص کرنے والی۔ وہ چل رہی ہوتی تو اس کے گھٹنوں تک آئے لمبے بالوں کا پراندہ کسی کالے ناگ کی طرح پھن اٹھائے بانسری کی تان پہ ناچتا رہتا۔ اس جیسے بھاری لمبے ریشمی چمکتے کالے بال شہر بھر میں کسی اور کے نہ تھے۔ جو اسے دیکھتا سہم جاتا، اوسان خطا ہو جاتے، اس کے ہونٹوں پہ پپڑیاں جم جاتی، حلق سے بات نہ نکلتی۔ اس سے بات کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہ تھی۔ اس زمانے میں وہ 500 چاندی کے اصلی سکوں کی تھیلی بھر کے لیتی تو مجرے کے لیے ہاں کرتی۔ بڑے بڑے لاٹ صاحبوں، صاحبزادوں اور نوابزادوں کی موٹریں، پالکیاں اور بگھیاں اس کے چوبارے کے نیچے کھڑی اپنی باری کا انتظار کرتی تھی۔ 7 سازندے تھے اس کے، ایک سے ایک صاحب کمال، ایک سے بڑھ کر ایک رتن۔ ہارمونیم، سرنگی، ستار، طبلے، سب اپنے اپنے ہنر میں یکتا۔ 2 سالم تانگوں میں وہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ سماتے تھے۔ اس کی اپنی بگھی آگے آگے ہوتی اور سازنوں کے 2 تانگے پیچھے۔ بگھی اور تانگوں کے گھوڑے گھوڑیوں کے پیروں میں بھی پازیبیں ہوتی، پہیوں میں گھنٹیاں لگی ہوتی۔ ٹک 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 گھوڑوں کے پیر زمین پہ چنگاریاں اڑاتے، ان کی پازیبیں بجتی اور گھومتے ان کے پہیوں سے سارے بازار میں گھنٹیاں بج جاتی۔ ہر کوئی راہ چلتا رک کے کھڑا ہو جاتا۔ بگھی میں یہ اکیلی یوں گردن اٹھائے بے نیازی سے بیٹھی ہوتی جیسے دیودار کی جلتی ہوئی لکڑی کا کوئی شعلہ، جو عین شاہ بلوط کے جنگل بھی جل رہا ہو اور پورا جنگل اس سے سہما ہوا ہو۔ جہاں بھی وہ ہوتی ہر منظر سے الگ، منفرد اور نمایاں، جیسے ستاروں بھرے آسمان پہ پورن ماشی کا چاند یا بیچ سمندر کے تیرتی کسی کشتی کا مستور۔ جدھر سے یہ اپنی بگھی اور تانگوں سے گزرتی سارا شہر جوار بھاٹے میں ابلتا ہوا سمندر بن جاتا۔ اسے دیکھ کے دیکھنے والے کی اندر کی کیمسٹری بدلنے لگتی، کیفیت بدل جاتی، رکے قدم چلنے لگتے، چلتے رک جاتے۔ صاحبہ کو اپنی اس حشر سامانی کا پورا ادراک تھا۔ وہ اپنی شخصی قوت سے آگاہ تھی، اپنی حشر گان کرشمہ سازی اور راج بازار کے توسل کے مظاہرے کی رسیا تھی۔ ایک دن اس کی سواری اسی شان و شوکت سے سوڈی شاہ کی جھگی کے آگے سے گزرنے لگی۔ سوڈی شاہ کی جھگی کسی بیابان ویرانے میں نہیں تھی، عین شہر کے بیچ بڑی چوڑی سڑک کے اوپر ایک محل نما بنگلے کے لان میں تھی۔ شہر بھر میں کسی کو علم نہیں تھا کہ سوڈی شاہ آیا کدھر سے، بس کہیں سے آیا، 2-4 ساتھی سنگی ساتھ تھے، سڑک سڑک چلتا آیا، ادھر آ کے شہر کے تحصیلدار کا لان پسند آ گیا، وہاں بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھی سنگیوں نے اپنی اپنی بکل کے کھیس اتارے،
قریب کے درخت سے 2-4 ٹہنیاں توڑی اور ایک جھگی بنا دی۔ سوڈی شاہ بیٹھ گیا۔ لوگ آ کر اس کے گرد بیٹھنے لگے۔ کسی کو ہمت ہی نہ ہوئی کہ کوئی کہے تو کون ہے اور ادھر کیوں بیٹھا ہے۔ جھگی کے ساتھ ہی چولہا لگ گیا اور چولہے پہ دیگ چڑھ گیا۔ لو، لنگر شروع ہو گیا۔ مسافر آ کر وہاں رکنے لگے۔ تھوڑے ہی دنوں میں گڈھا بھر کے اناج کا وہاں اترنے لگا۔ 2 دن میں وہ گندم کی 4 بوریاں پسوا کے لوگوں کو کھلا دیتا۔ ایک گڈھے والا مستقل اس کی بوریاں ڈھونے لگا۔ اسے بازار سے ڈیوڑی مزدوری ملتی، اس کا ڈیرے پہ دل ہل گیا۔ سوڈی شاہ بھی اس سے پیار کرنے لگا۔ اسے ڈیرے میں آنے میں دیر سویر ہو جاتی تو سوڈی شاہ اپنے بالکوں سے اس کا اتا پتہ پوچھتا۔ ایک دن وہ نہ آیا، دوسرا دن گزر گیا، وہ پھر بھی نہ آیا۔ سوڈی شاہ کو خبر ملی کہ گڈھے والے کا بیل مر گیا۔ ایک ہی بیل تھا اس کا، وہی اس کے گڈھے کو ہانکتا تھا، اسی سے اس کی دال روٹی جڑی تھی۔ سوڈی شاہ نے سنا تو کندھے پہ رومال رکھ کے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی بستی پہنچ گیا۔ بستی شہر سے باہر تھی، کچے پکے سے بوسیدہ ٹوٹے پھوٹے گھر تھے، انہی میں ایک کمرے کا گڈھے والے کا بھی گھر تھا۔ سردیوں کے دن تھے، ایک ہی کمرے میں گڈھے والا رہتا، اسی میں بیل کو کھڑا کر دیتا۔ گھر کے باہر گلی میں گڈھا کھڑا رہتا۔ سوڈی شاہ وہاں پہنچا تو وہ گڈھے والا اس کے کاندھوں پہ سر رکھ کے رونے لگے۔ شاہ جی نے دلاسا دیا، خیر ہے، ہر ایک نے مرنا ہے، یہاں انسانوں نے سدا نہیں رہنا، یہ تو بیل تھا، چلا گیا، جانے دو، اللہ ہے وہ اور وسیلہ بنا دے گا۔ گڈھے والا روتے روتے بولا، سرکار اس کے مرنے کا تو دکھ ہے ہی کہ وہی میرا کماؤ پوت تھا، ورنہ میرے بچے تو چھوٹے چھوٹے ہیں، مگر یہ دیکھیں اور کیا غضب ہو گیا، کل سے یہ اندر مرا پڑا تھا، میں روتا دھوتا پھرتا رہا۔ اب بستی کے باہر سے مرے ہوئے بیل کو اٹھوانے کے لیے بندے بلوائے ہیں تو یہ دروازے سے نہیں نکل پاتا، پھول گیا ہے۔ یہ سب کہتے ہیں دروازے کی چوکھٹ پوری نکالنی پڑے گی، اسی دروازے کی چوکھٹ پہ تو کمرے کی چھت کھڑی ہے، دروازہ نکالا تو چھت بھی گر جائے گی۔ وہ اور زور زور سے رونے لگا۔ میں کیا کروں، میرا تو پہلے ہی ہاتھ ٹوٹ گیا، اب سر سے چھت بھی سرکتی نظر آ رہی۔ سوڈی شاہ نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کندھوں پہ تھپکی دی، بولا، خیر ہے، تیری چھت نہیں گرتی۔ پھر 2-4 قدم آگے کمرے میں مرے پڑے پھولے ہوئے بیل کی لاش کے قریب گئے۔ بیل کے بن سانس کے نتنوں اور بجھی ہوئی آنکھوں پہ مکھیاں بھن بھن آ رہی تھیں۔ سوڈی شاہ نے بیل کی کمر پہ تھپکی دی اور بولا، اوئے، تو کمرے کے اندر کیوں مر گیا؟ اس غریب کی چھت کا کیوں ویری ہو گیا؟ چل اٹھ میرا سونا، باہر جا کے سو جا۔ پھر تھپکی دی، اٹھ۔ 2 دن کے مرے ہوئے پھولے بیل کی لاش کی ساری کھال میں سرسراہٹ ہوئی، مکھیاں اس کے نتنوں سے یکا یک اڑی، اس کی آنکھوں میں روشنی ہلی، اس کی ڈھیلی گری ٹانگوں میں حرکت ہوئی اور ایک دم سے اس کا پورا گارے مٹی کے پہاڑ جیسا بے جان وجود اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اور وہ اپنی چاروں ٹانگوں سے چلتا چلتا خاموشی سے دروازے میں سے گزر کے باہر گلی میں آیا اور دھپ سے پھر گر گیا۔ مکھیاں پھر سے اس کے نتنوں اور آنکھوں میں گھس گئیں۔ ایک ہجوم وہاں موجود تھا، پوری بستی میں کھلبلی مچ گئی، ہندو، سکھ، مسلمان سب موجود تھے، سب کی مت ماری گئی۔ یہ ہوا کیا؟ کوئی کہیں سنی بات نہیں تھی، ان کی آنکھوں کے سامنے دن دہاڑے کا واقعہ تھا۔ سب نے دانتوں میں انگلیاں دے لی۔ ہیں، یہ کیا ہوا؟ سوڈی شاہ نے گڈھے والے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور بولا، اب سوچنا چھوڑ، سوچنا ہے تو یہ سوچ کہ تیری چھت سے بھی بڑی چھت والا ایک ہے، جو اس کی چھتر چھاؤں کو مان لیتا ہے، وہ اس کی چھت نہیں گرنے دیتا۔ سب تیری نیک نیتی کا کیا دھرا ہے، میرا کوئی کمال نہیں اس میں، نہ میں تو بس مجبوروں کی مجبوری اسے دکھا دیتا ہوں، آگے وہ جانے اور اس کے کام۔ مجھے یوں سہمی ہوئی عزت بھری نظروں سے نہ دیکھو، نہ میرا پینڈا خراب کرو۔ ادھر دیکھو بڑی چھت والے کو، وہ ہے صرف مارنے اور زندہ کرنے والا، ہستی نہیں کسی کی، جو دخل دے، ہاں ہاتھ بندہ جوڑ سکتا ہے، بنتی کرنے والے کو منع تھوڑی کرتا ہے، کوئی کر دے، تم بھی کیا کرو، میں بھی کرتا ہوں، وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، چلو ہٹو، مجھے جانے دو۔ سوڈی شاہ آ کے پھر اپنے ڈیرے پر بیٹھ گیا، اور ایک دن اس کے ڈیرے میں بیٹھے لوگوں کے صاحبہ کی سواری کی گھنٹیاں سن کے کان کھڑے ہو گئے۔ چھن چھن چھنا چھن کے بیچ بیچ اس کی بگی کے گھوڑوں کے ٹک ٹک ٹکا ٹک کرتے پیروں کی چاپ پکی سڑک سے آنے لگی۔ ایسے ہی ایک بار پہلے بھی ہوا تھا۔
ہوا یوں کہ شاہ جی ڈیرے پہ تھے کہ سامنے سڑک سے 2 بیلوں میں جتا ہوا ایک گڈھا گزرا۔ گڈھا اناج کی بوریوں سے بھرا ہوا تھا۔ گڈھے پہ ایک خوش شکل جوان سکھ بیٹھا تھا، اور گڈھے کے دونوں بیل بہت ہی اتھرے اور خوبصورت تھے۔ ان کی گردنوں میں پھندنے لگے تھے، کنپٹیوں پہ جھالریں لٹک رہی تھیں، اور پیروں میں گھنگرو بج رہے تھے۔ شاہ جی نے بیل گاڑی کو ڈیرے کے پاس سے گزرتے دیکھا تو ایک دم چلائے، اوئے میرے بیل ہیں، کون لیے جا رہا ہے انہیں؟ پکڑو پکڑو اسے۔ شاہ جی کے منہ سے یہ بول نکلنے کی دیر تھی، ڈیرے سے 5-6 بندے اٹھ کے گڈھے کے پیچھے بھاگے اور جا کے بیل گاڑی کو روک لیے۔ بیل گاڑی والا سکھ بہتیرا چیخا چلایا کہ اللہ کے بندو، تمہاری مت ماری گئی ہے، یہ میرا اپنا گڈھا ہے، میرا اناج ہے، دونوں بیل میرے ہیں، میں فلاں ہوں، فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں، نہ میری کوئی غلطی نہ میرا کوئی قصور، یوں ہی بلا وجہ میرے سر آ رہے ہو، مجھے جانے دو، جلدی ہے مجھے، بہت دور دریا پار دوسرے شہر کی منڈی پہنچنا ہے، ہٹو مجھے جانے دو۔ مگر وہاں کون سنے، انہوں نے بیل گاڑی موڑی، ڈیرے پہ لا کے بیل کھول کے ایک طرف باندھ دیے، گڈھا ایک کونے پر کھڑا کر دیا۔ سکھ جوان تل ملاتا ہوا ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ قریب ہی پولیس چوکی تھی، وہاں پہنچ گیا، بولا اس طرح میرے ساتھ ہوئے۔ پولیس والے بولے، بھئی اس ڈیرے پہ اپنا تو حکم چلتا نہیں، ویسے بھی شاہ جی نے تیرے بیل کیا کرنے، ان کی کون سی کھیتی ہیں، جدھر حل دینا ہے انہوں نے، ہوگی کوئی راز کی بات، جا ادھر ہی جا کے بیٹھ جا، ادھر سے چوریوں کے بھید کھلتے ہیں، لگی پھانسیاں اتر جاتی ہیں، تو ان کا مقدمہ لے کر ہمارے پاس آ گئے، جا ادھر جا جدھر سے آیا ہے۔ وہ تھکا ہارا بے بس ہوا، اسی ڈیرے پہ آ کے بیٹھ گیا۔ اسے سمجھ نہ آئے کرے کیا۔ دنیا جہاں میں جو بھی کسی برے ترین آدمی کا تصور ہو سکتا تھا، وہ تصور اس نے سوڈی شاہ کو دے دیا۔ اسی کے ڈیرے کے کونے میں وہ غصے، نفرت اور خوف میں بیٹھا سوڈی شاہ کو دیکھے جا رہا تھا۔ شاہ جی اپنے دھیان میں بیٹھے تسبیح پھیرے جا رہے تھے۔ لوگ ان کے چاروں طرف خاموشی سے بیٹھے ان کے چہرے پہ ٹھہرا ہوا سکون دیکھ رہے تھے۔ گڈھے والے سکھ جوان کو یہی چہرہ دنیا کا مکار ترین چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ اچانک تسبیح پھیرتے پھیرتے شاہ جی نے ایک طرف گردن گھمائی، سامنے دونوں بیل بندھے ہوئے تھے۔ بولے، بھئی یہ بیل کس نے باندھے؟ ایک بالکا ایک دم سے بیٹھا بیٹھا تھوڑا اٹھا اور بولا، سرکار میں نے۔ شاہ جی بولے، یہ ہیں کس کے؟ دور ایک کونے میں انتہائی بیزاری سے بیٹھا سکھ جوان اچھلا، یہ میرے ہیں جی، 2 گھنٹوں سے سب کو کہے جا رہا ہوں۔ تیرے ہیں تو پھر تو لے جا۔ وہ ایک دم سے اٹھا اور بیلوں کو کھول کے اپنے گڈھے پہ باندھنے لگا، ساتھ ساتھ دل میں بڑبڑ بھی کرتا جائے کہ کتنا وقت برباد کر دیا، آیا بڑا ڈھونگی مکار، اب کہتا ہے کس کے ہیں یہ۔ وہ بیلوں کو گڈھے پہ باندھ کے چلنے لگا تو شاہ جی اٹھ کے اس کے پاس آئے اور اس کے بیلوں کی کمر کو سہلا کے اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے بولے، دریا کی طرف جا رہے ہو جوان؟ ہاں جی۔ وہ ابھی تک بیزار تھا۔ کتنی دیر کی راہ ہے دریا کے پل تک؟ شاہ جی نے اسے محبت بھرے انداز میں پوچھا۔ 1.5-2 گھنٹے تو لگیں گے، اتنی دیر یہاں برباد ہوگی۔ وہ کہہ کے بیل کو ہانکنے لگا تو شاہ جی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کے ہاتھ کو سہلاتے ہوئے آہستگی سے بولے، دیکھ میرا چند، غصے نہ ہو، تو کسی خوش بخت کا پتر معلوم ہوتا ہے، سونا جوان ہے، تیرے بیلوں کی جوڑی بھی بڑی سونی، تجھے یہاں سڑک پہ جاتے دیکھا تو 1.5-2 گھنٹے بعد جو تیرے ساتھ ہونا تھا وہ نظر آ گیا، میں نے بھاگ کے تجھے روک دیا اور دعا کرنے بیٹھ گیا، وہ برا سمے تھا، گزر گیا، جا میرا پتر، تجھے ستوں خیر ہے، جا شاباش۔ وہ سکھ نوجوان ٹیڑھی آنکھ سے ان کی باتیں سنتا رہا۔ اس کے چہرے بشرے سے صاف دکھائی دے رہا تھا کہ اسے ان کی ایک بھی بات کا یقین نہیں آتا، اسے جان چھڑانے کی جلدی تھی۔ اچھا جی، رب راکھا کہہ کے وہ جلدی جلدی اپنے بیل ہانک کے چلا گیا۔ شاہ جی جا کے پھر اپنے ٹاٹ پہ بیٹھ گئے۔ کوئی 1.5 گھنٹہ گزرا ہوگا کہ وہی بانکا سکھ نوجوان بھاگتا ہوا ان کے ڈیرے پر آئے اور آتے ہی ان کے پیروں میں سر دے کے بیٹھ گئے۔ اسے سانس چڑھا ہوا تھا، لگتا تھا دور سے دوڑ کے آ رہا ہے۔ ہاتھ میں اس کے ایک مٹھائی کا ٹوکرا تھا، وہ ان کے پیروں میں سر دے کے ایسا چپکا کہ منہ اوپر نہ اٹھائے۔ اور جوان، ہوا کیا ہے؟ اٹھ میرا شیر، بتا نا۔ شاہ جی نے اسے کندھوں سے پکڑ کے اٹھایا۔ وہ ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گیا، بولا، میں ذرا شہر سے نکلا تو آگے کچھ چڑھائی تھی، سامنے دریا کی طرف سے یک لخت لاری آ گئی، اس کی رفتار تیز تھی اور اوپر سے اس نے ہارن بجا دی، میرے بیل بدک گئے، 20 سڑک کے ٹکر ہو گئے، گرو نے بچا لیا، گڈھا الٹ گیا،
گڈے کی مہار ٹوٹ گئی، دونوں بیل سڑک کے دونوں طرف لڑک گئے، مگر بیل دونوں بچ گئے، بوریاں بھی بچی رہیں۔ بس 2 بوریاں پھٹیں، گرا اناج بھی اکٹھا کر لیا۔ شاہ جی نے اسے اپنی دونوں باہوں میں لے لیا اور چپکے سے اس کے کان میں بولے، پتر یہی منظر دیکھ کے میں نے تمہیں روکا تھا، یہ ہونا ہی تھا، مگر نہ روکتا تو دریا کے پل کے اوپر ہونا تھا۔ چل میرا پتر اب چل۔ نہ بابا جی، اب تو رات میں یہی رہوں گا، ساری رات آپ کو دیکھوں گا، سویرے چلا جاؤں گا۔ جیسے تیری مرضی۔ ایک دن صبح کی بات ہے، بابا بیٹھا بیٹھا ایک دم اٹھا جیسے کرنٹ لگا، اٹھ کے باہر سڑک پہ شہر کی طرف دوڑا، دوڑتے دوڑتے آوازیں مارتا جائے، اوئے ٹھہر جا، نہ اوئے رک جا، ٹھہر جا، یہ بولے جائے اور بھاگے جائے۔ پیچھے پیچھے بابا سوڈی شاہ کے عقیدت مند بھی بھاگنے لگے۔ سمجھ کسی کو کچھ نہ آئے، ہوا کیا، ہونے کیا والا ہے۔ بابا شور مچاتا بھاگے جائے، ٹھہر جا، اوئے نہ، آگے چوراہا آگے۔ این چوراہے بیچ ایک سوکھا سا چیتڑوں میں ملبوس فقیر کھڑا تھا۔ ایک بازو اس نے کھولا ہوا تھا اور اپنی مٹھی کو کھول کے بازو گھمانے والا تھا کہ سوڈی شاہ نے جا کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس فقیر نے سوڈی شاہ کو دیکھا تو اس کا رنگ فک ہو گیا، چہرے سے خون جیسے سارا نچڑ گیا، کپ کپی سی لگ گئی۔ سوڈی شاہ نے اس کا بازو کھینچ کے پیچھے کیا اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے اچھی طرح اپنی طرف متوجہ کر کے کہا، اوئے فلور میں تو میری ڈیوٹی لگی، تم ادھر آ کے اسے کیوں غرق کرنے لگے تھے؟ کیسے حوصلہ ہوا تمہیں اس کا؟ وہ فقیر ایک دم بلبلا اٹھا، بولا، میں 7 دنوں کا بھوکا ہوں، مسافر ہوں، کسی سے سوال نہیں کیا 7 دن۔ ابھی صبح سویرے منڈی میں اناج سے بھری ایک دکان والے سے ایک روٹی کا سوال کر دیا، اس نے اس حقارت سے مجھے دھتکارا جیسے میں کتا ہوں۔ بھوک تو اور بھی 2-4 دن میں سہ لیتا، مگر وہ توہین نہ سہ سکا۔ میرے دل میں سمایا کہ یہ بستی اب کھڑے رہنے کے قابل نہیں، اسے موندا کر دوں۔ طاقت تھی مجھ میں، مجھے نہیں علم تھا یہاں آپ کی گدی ہے، میں تو مسافر ہوں۔ آپ نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے میری ساری شکتی کھینچ لی، مجھے 2 کوڑی کا کر دیا۔ مجھ پہ رحم کریں، میں نے سال ہر سال سے بوند بوند جمع کر کے یہ طاقت کشید کی تھی، آپ نے آن کی آن میں پوری بوتل توڑ دی۔ وہ فقیر سوڈی شاہ کے پیچھے پیچھے آہوازاری کرتا ہے اور سوڈی شاہ واپس اپنے ڈیرے کی طرف چلتے ہیں۔ وہ بھاگ بھاگ کے قریب ہو، یہ کوہنی مار کے اسے کہیں، چل ہٹ، تیری یہ ہمت، تو اتنا کٹھور کہ سارا شہر غرق کرنے لگا تھا۔ اوئے یہاں لوگ بستے ہیں، کتنے بچے ہیں یہاں، عورتیں، مرد، بوڑھے، بیمار، سوچا ہے تو نے ان کو کیسے وہ زندگی جیتے ہیں؟ تجھے رب نے طاقت دی، تو اسی کے بندوں کا ویری ہو گیا، ہٹ جا، مجھے ہاتھ نہ لگا۔ وہ فقیر وہیں ڈیرے پہ بیٹھا رہتا، وہیں بیٹھے بیٹھے مر گیا۔ سوڈی شاہ نے اسے معاف نہیں کیا۔ وہ جب جب ان کی منتیں کرتا، شاہ جی اسے کہتے، تو کم ظرف ہے، تیرے پیالے میں اتنی جگہ نہیں جتنی تجھے ہوس ہے۔ ہوس کسے نہیں تھی، ہر کوئی نہ کوئی خواہش پالے بابا کے ڈیرے آ بیٹھتا۔ بابا مست کلندر تھا، موج میں آتا تو بات کر لیتا، نہ دھیان آتا تو چپ بیٹھا تسبیح پھیرتا رہتا۔ تسبیح پھیرتے ہوئے اسے یہ بھی دھیان نہ رہتا کہ ہاتھ میں تسبیح ہے کہ نہیں۔ وہ اس دن بھی اپنے دھیان میں بیٹھا ہوا تھا کہ ڈیرے کے سارے بندے صاحبہ کی سواری کی جل ترنگ سے بج اٹھے۔ شاہ جی نے اس وقت گردن موڑی جب صاحبہ نے اپنی بگی ڈیرے کے عین سامنے روک کے اونچی آواز میں بابا کو پکارا، شاہ جی، کوئی ہمارا بھی حصہ ہے آپ کی دیگ میں کہ نہیں؟ صاحبہ نے کمال سر سے اونچی آواز میں بگھی میں بیٹھے بیٹھے دل لگی کے انداز میں بابا کو مخاطب کی۔ اس کی آواز کوئی عام آواز تھوڑی تھی، 4 ضلعوں کی سب سے سریلی گائکا تھی۔ وہ رقص کرتے ہوئے گایا کرتی تھی تو پورا ماحول وجد میں آ جاتا تھا۔ اس دن عصر کے وقت جو اس نے بابا کے ڈیرے پہ آ کے یہ نئی سر چھیڑی تو سارا ڈیرا ڈگمگانے لگا۔ ڈیرے پہ بیٹھا ہر آدمی چونک گیا۔ پہلے تو سبھی صاحبوں کو قریب سے دیکھ کے نیچنے لگے۔ اس کی بگھی کو یوں سامنے رکی کھڑی محسوس کر کے انہیں عجیب طرح کا سرور آیا۔ پھر سبھی اس کی بے باک مسکراتی آواز میں سوڈی شاہ سے عجیب طرح کا سوال ہوتے سن کے لرز گئے۔ سب چپ، خاموشی میں صاحبہ کی بگھی کے دونوں اتھرے گھوڑے کھڑے کھڑے اپنے پاؤں اٹھا اٹھا کے سڑک پہ ٹک ٹک مارنے لگے۔
ان کے بدن کی جھرجھراہٹ کی آواز خاموشی میں بجنے لگی۔ ایک دو لمحے گزر گئے۔ سوڈی شاہ نے بھی بیٹھے بیٹھے گردن اٹھا کے صاحبہ کو دیکھا۔ شاہ جی کا دیکھنا کوئی عام دیکھنا نہیں تھا۔ لوگ کہتے تھے وہ آنکھ بھر کے جسے دیکھ لیتے وہ آ کے ان کے چولہے کی آگ جلانے لگتا۔ 50-55 سال کی عمر ہوگی شاہ جی کی۔ ہر وقت ہر سمے وہ اپنے دھیان میں مست رہتے تھے۔ ایک عجیب طرح کی خوشگوار صبح جیسی روشنی ان کے سراپا سے بھاپ کی طرح اٹھتی رہتی تھی۔ دوسری طرف بگھی میں ایک شعلہ انداز سوار تھی۔ وہ لاٹ بنی یوں دہک رہی تھی جس سے ساری بستی کو اپنی لپیٹ میں لینے کا ارادہ۔ اللہ جانے اسے جاتے جاتے کیا سوجی کہ بگھی ان کے ڈیرے پہ رکوا لی۔ پہلے بھی وہ کئی بار ادھر سے گزری تھی۔ لدھیانے کی وہ مشہور رقاصہ تھی۔ جالندھر جاتے ہوئے ادھر فلور سے جب بھی گزرتی تو یہ ڈیرا اس کے رستے میں آتا۔ شاید اسے یہ محسوس ہوا ہو کہ باقی ہر جگہ ہر بندہ گردن موڑ کے اسے دیکھتا ہے۔ 4 ضلعوں میں ایک بھی ایسا اللہ کا بندہ نہیں جس نے اس سے بے التفاتی برتی ہو۔ پھر یہ سوڈی شاہ کون ہے جو سامنے سے گزرتے ہوئے اس کے مستانہ راج جلوس کو آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا؟ جیسے وہ صاحبہ نہ ہو، کوئی عام زنانی ہو، جیسے کچھ بھی نہ ہو۔ دلوں کے بھید تو رب ہی جانتا ہے۔ خدا جانے اس کے من میں اس وقت کیا تھا۔ ہاں، چہرے مہرے سے وہ اٹکیلی کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ چونکہ اس سے بات کہنے اور کرنے کا سلیقہ تھا، بے باک تھی مگر گستاخ اور نا تراشیدہ نہ تھی، اس لیے اس نے بات ایسی کی کہ گستاخی بھی نہ لگے مگر تیر بھی نشانے پہ بیٹھے۔ چند لمحے خاموشی میں گزر گئے۔ ڈیرے پہ بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں نے کنکھیوں سے ایک ہی نظر میں صاحبہ، شاہ جی اور شاہ جی کے ڈیرے پہ چولہے پہ چڑھی دیگ کو دیکھ لیا، جس کے بارے میں صاحبہ پوچھ رہی تھی، ہے کوئی ہمارا حصہ آپ کی دیگ میں؟ یہ کہہ کے وہ ہنسی نہیں تھی مگر اس کے بدن پہ پہنے ہوئے 100-150 تولے کے زیورات کی ایک ایک پتی اور کلی کھلکھلا کے مسکرائی تھی۔ شاید اس نے بات کرتے سمے سر سے پاؤں تک اپنے جسم کو کسی رقص کی مشکل سی بہر میں چھیڑا۔ بس شاہ جی نے ایک دو لمحے اسے بیراگی آنکھ کی گوشہ نشینی سے اسی طرح بگھی میں سجی راج گدی پہ بیٹھی کو دیکھا، پھر ہاتھ اٹھا کے عجیب انداز مستانہ سے بولے، ہے اتنا حصہ ہے کہ تجھ سے سنبھلنا نہیں۔ صاحبہ نے شاہ جی کی پوری بات سن لی تو مسکرائی، بولی کچھ نہیں، گردن لمبی کر کے اونچی کی جیسے جو کہا گیا ہو وہ سن لیا۔ پھر سرخی لگے اپنے ہونٹوں کے کونے دونوں طرف سے پھیلا کے یوں سکیڑے کہ سنی بات کو سن کے اس کی ہنسی ہونٹوں سے بہہ نہ جائے، اور اپنی نگینوں جیسی آنکھوں کے اوپر دونوں ابروؤں کو باری باری کمان کی طرح سوالیہ نشان بنا کے لہرایا اور بگھی کے کوچوان کو آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ اسی اشارے میں یہ بھی کہنے کی کوشش کر گئی کہ دیکھیں گے۔ اگلے دن پھر صاحبہ آ گئی۔ اس بار آئی تو نہ گردن کی وہ اٹھان، نہ بھووں کی کمان۔ آئی اسی طرح بگھی میں بیٹھ کے اسی طرح پیچھے پیچھے سازندوں کے دونوں تانگے۔ پورا قافلہ آ کے بابے کے ڈیرے پہ رک گیا۔ سارے گہنے موجود تھے، ہار، چوڑیاں اور پازیبیں، مگر کوئی چھنا چھن نہ ہوئی۔ اور صاحبہ بگھی سے اتر کے قدم قدم چلتی آئی، آ کے سوڈی شاہ کے پاس تھڑے کی نکڑ پہ بیٹھ گئی۔ ہیں، یہ کیا ہوا؟ سارے ڈیرے کے بندے آنکھیں کھول کھول اسے دیکھنے لگے۔ یہ ہوا کیا؟ دیکھنے میں وہی صاحبہ سر سے پاؤں تک سونے چاندی میں لدی ہوئی، کانوں میں یہ بڑے بڑے جھمکے، ماتھے پہ ٹیکا، بالوں میں پھول پتیاں، گلے میں اوپر نیچے ان گنت ہار، گلوبند، انعام اور سچے موتیوں کی لڑیاں، پیروں میں سونے کی پازیبیں، کلائیاں کوہنیوں تک چوڑیوں سے لدی ہوئی، انگلیاں انگوٹھیوں سے بھری ہوئی، سچے تاروں سے گندے ریشم میں سلا ہوا، زمین پہ گھسڑتا ہوا سنہری لہنگا۔ سب کچھ وہی تھا مگر ان سب کے اندر آگ کا شعلہ نہ تھا، نہ آنکھوں میں کاٹ، نہ ہونٹوں پہ مسکان، نہ گردن میں وہ ناز اٹھانے والا خم، نہ چال پہ ٹھمریاں۔ جو دیکھے وہ پریشان، یا صاحبوں کو کیا ہوا؟ آئی اور آ کے تھڑے پہ تھپ سے بیٹھ گئی۔ کئی لوگوں کے دلوں پہ گھونسا پڑا۔ ہے کپڑے میلے ہو گئے، مٹی کا تھڑا تھا، اوپر بوریاں بچھی تھیں، بوری بھی کہیں تھی کہیں نہیں تھی۔ سوڈی شاہ ابھی تک اپنے مراقبے میں بے خبر تھا۔
صاحبہ نے تھڑے پہ بیٹھ کے فرش پہ بچھی بوری پہ آہستہ آہستہ دستک دی۔ تھوڑی سی مٹی اٹھ کر اڑی، پھر شاہ جی نے آنکھ کھولی اور گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ آج بھی ان کی آنکھوں میں وہی ہمیشہ والی تیاگ پنے کی بے نیازی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اتنی بڑی شہزادی تخت سے اتر کے ان کے بوریے پہ آ کے بیٹھی تھی اور ان کی نظریں یوں تک رہی تھیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ تھوڑی دیر دیکھتے رہے، بولے کچھ نہیں، پھر سر اٹھا کے اوپر کہیں کچھ دیکھ کے سوچنے لگے۔ خاموشی پورے ڈیرے پہ چھا گئی۔ قریب ہی ڈیرے کے ایک کونے میں مٹی کی اینٹوں کے اوپر جلتی لکڑیوں پر پڑی دیگ کے نیچے آگ چٹکنے کی آواز آتی۔ کئی لمحے یوں ہی آگ کی تڑک تڑک میں گزر گئی۔ کوئی کچھ نہ بولا۔ پھر ایکا ایکی میں صاحبہ بولی، شاہ جی میں آ گئی ہوں۔ آج اس کے لہجے کا سر ہی اور تھا۔ کسی اور ہی سد لے میں اس نے یہ دو لفظ بولے، میں آ گئی ہوں شاہ جی۔ شاہ جی اسی طرح بے نیاز سر جھکائے بیٹھے رہے۔ وہ پھر بولی، شاہ جی ہوں میں نہیں جانا۔ تھوڑی دیر بعد شاہ جی نے آنکھ اٹھائی اور بولے، چل جا، کیوں اپنے گلے میں مصیبت ڈالتی؟ ہون تے پے گی شاہ جی، چلی جا۔ نہ جی، وہ اور پھیل کے بیٹھ گئی۔ پیچھے دونوں ٹانگوں سے سازندے بھی اتر کے چبوترے کے نیچے اپنے اپنے ساز لے کر آ بیٹھے۔ ان کے چہروں پہ بھی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، جیسے وہ دودھ پیتے بچے ہوں اور ان کی ماں گھر چھوڑ کے بھاگ آئی۔ اوئے تم سب اسے سمجھاؤ، یہ بے وقوف آسمان سے اتر کے ادھر مٹی میں رولنے آئی ہے۔ کملی، چل اٹھ۔ میں نے اب نہیں جانا شاہ جی، وہ فیصلہ سنانے لگی۔ تمہیں ہوا کیا ہے؟ میری آنکھیں کھل گئیں شاہ جی، تیری مت ماری گئی۔ وہ دلیلیں دیتی جائے، شاہ جی اسے ڈانٹتے رہے۔ وہ کہے، ایک رات میں میری زندگی کی گتھی سلجھ گئی۔ میں مخمل کے بستروں میں سونے چاندی کے بے جان جھمکے کی طرح بے مقصد پڑی تھی۔ مجھے مقصد مل گیا۔ تیرا دماغ خراب ہو گیا، تجھے پتہ نہیں تیرے گلے میں سرتیوں اور مرتیوں کے ڈھیر لگے، تو ادھر راکھ سر پہ ڈالنے آ گئی۔ نا شاہ جی، سد سر کا سرا تو آج ہاتھ آیا ہے، پہلے تو بے سری تھی۔ نہ چار ضلعوں کے لوگ سودائی ہیں جو تیرے گیت سن کے سر دھنتے ہیں، بے سرا کہتی ہے خود کو۔ جب سرا ہی ہاتھ میں نہ ہو تو بندہ بے سرا ہی ہوتا ہے۔ سرے بن سر کی سمجھ کدھر آتی ہے شاہ جی؟ کون سا سرا ہاتھ آ گیا تیرے؟ اپنی اندر کی الجھی ہوئی ڈور کا۔ کدھر تھا وہ؟ انا کے گچھے میں الجھا ہوا تھا، میں کی چکا چوند سے سہما ہوا تھا۔ تیری چکا چوند نکلی نہیں ہے، اصلی ہے۔ جا مڑ جا، راج کر، چل اٹھ، بھاگ جا۔ نا شاہ جی، جتنا بھاگنا تھا بھاگ لیا، سارے رستے دیکھ لیے، ہوں تو بھاگی، مگر بھاگی بہت، اب تو بیٹھ گئی۔ کھڑی ہو جا۔ نا شاہ جی، میں نے نہیں جانا اب۔ اور اسے سمجھاؤ، بتاؤ اسے کہ رقص کرتی ہے تو وقت کا تمبو تان دیتی، شام سے سویر تک کی ایک ایک ساتھ کی لڑیاں پرو دیتی۔ وقت اس کے حسن پہ راگنی کی تان بن کے شامیانے کے کھونٹوں سے بن جاتا ہے۔ سماں رسیوں سے باندھ دیتی ہے، یہ سننے والوں کو دیگ میں رکھ کے بھٹی پہ چڑھا دیتی۔ زمانہ سر دھنتا ہے، ادھر کیا ملے گا اسے؟ اٹھا لو اسے، لے جاؤ اپنے ساتھ۔ وہ سازندوں کو کہتے، سازندے بٹر بٹر اپنی رقاصہ کو تکتے، جا چلی جا، کیوں اپنا آپ میلا کرنے ادھر آ بیٹھی؟ دیکھ اپنا سبک اجلا پن، شہزادیوں والے ہاتھ دیکھ، پیر دیکھ، تو ہیرے کی کنی کی کاٹ سے بنی، ادھر آ کے کیوں مٹی میں رہنا ہے؟ جا۔ نا جی، ہیرے کی کنی نے تو اب کاٹا ہے، اس کاٹ سے تو آئی ہوں، پوری رات اس نے مجھے چیرا ہے، جسم میرا ادھیڑ دیے، ساری روح میری چھیل کے رکھ دیے۔ ایک رات میں اپنا آپ نظر آ گئے، اب تو دھلے بغیر نہیں ہلوں گی۔ اپنا میلا پن دیکھ کے ہی دھوبی گھاٹ کی بھٹی پہ چڑھنے آئیں، سارا میل اتروا کے اتروں گی، نہیں جاؤں گی۔ 3 دن تک یہی بحث ہوتی رہی۔ اتر جا، میل نہیں اترا کرتا، بس اس کا شعور ہی کافی۔ ادھر سب میلے لوگ ہیں، اجلی ذات صرف اس کی ہے، اسی کا پتہ پوچھنے آئی۔ شاہ جی کو زیادہ غصہ آتا تو اٹھ کے اسے دھکا دے دیتے۔ وہ جاتی، تھوڑی دیر بعد پھر آ جاتی۔ اچھا پھر نہیں جانا؟ آخر شاہ جی بولے۔
نہیں جی، اتار دے اپنے سارے زیور۔ اس نے کھینچ کھینچ کر اپنے سارے ہار، گلو بند، جھمکے، ٹیکے، مندریاں، چوڑیاں اتار دی، جیسے وہ ٹھوئے ہوں، ڈنگ مار رہے ہوں، اسے چبھ رہے ہوں، تھڑے پہ زیوروں کا ڈھیر لا کے۔ شاہ جی پھر بولے، دے دے یہ سارے ان سازندوں کو۔ صاحبہ نے مٹھیاں بھر بھر کے وہ سارے زیور ان میں بانٹ دیے۔ سازندے شادی مرگ کسی کیفیت میں کبھی صاحبہ، کبھی شاہ جی اور کبھی سونے چاندی کے زیوروں کو دیکھتے جائیں۔ ان کے چہروں سے لگ رہا تھا جیسے ان کے ذہن معاف ہو چکے۔ زیور سارے اتر گئے تو شاہ جی نے لنگر کی دیگ پکاتے نائی کو آواز دی، آ جا بھئی اپنی تھیلی لے کر۔ صاحبہ ابھی بھی وقت ہے، مڑ جا۔ شاہ جی مڑ کے صاحبہ سے بولے، دیکھ اپنے سونے لمبے بال کس طرح مٹی میں رول رہے ہیں، پراندہ تیرا سچی تاروں والا تیرے پیروں میں پڑا ہے، کپڑوں کا کیا حال ہو گیا، جا اٹھ جا، چلی جا اپنے پرستان میں واپس، جا مڑ جا اپنی راجدھانی میں، راج کر۔ نہ بابا، راج سنگھ گھاٹ میرا سراب تھا، پیاس سے تڑپا کے کچھ سمجھا گیا، ایک رات میں گتھی سلجھ گئی ہے، سارے مغالطے نکل گئے، اپنی اندھی بے منزل رات زندگی کی صبح دیکھ کی ادھر پلٹی، مجھے نہ موڑ واپس اندھیرے میں۔ ایک رات میں تیرے ساتھ ہوا کیا ہے، کس نے تیری کایا پلٹ دی؟ شاہ جی شرارت سے مسکرا کے پوچھنے لگے، یہ آپ پوچھ رہے ہیں شاہ جی، کایا پلٹ بابا؟ لچار ضلعوں کی پری کا شیش محل کرچی کرچی ہو جائے اور میں نہ پوچھوں اب بھی؟ مڑ جا، ٹوٹے شیشوں کی کرچیوں پہ اب نہ نچا بابا، باتیں نہ کر، چلی جا۔ نہیں بابا، ہون نہیں ویلا جان۔ اچھا بھئی، کھول لے اپنی بگچی، نکال لے اسرا، شاہ جی نائی سے بولے۔ نائی اسرا نکال کے اسے پتھر کی بٹ پہ رگڑنے لگا۔ ڈیرے پہ بیٹھے سب لوگوں کے پیروں کے نیچے زمین ہلنے لگی، ان کے دل و دماغ میں زلزلے آ گئے، یہ کیا ہونے والا ہے؟ کئی مریدوں کے دل میں ابال اٹھ رہے تھے کہ صاحبہ کو اٹھا کے بھاگ جائیں اور ساری عمر اس کے لمبے سونے بالوں کے واری نیاری ہوتے رہے۔ نائی نے اسرے کی دھار تیز کر کے ہتھیلی پہ رگڑی اور انگلی سے اسے چھو کے دیکھا۔ صاحبہ نے نائی کے آگے سر جھکا دی۔ نائی نے چلو میں پانی لے کر صاحبہ کے بالوں کی لکیر کو گیلا کیا اور اسرے کا پھل اپنی بائیں ہتھیلی پہ دونوں طرف سے تھپ تھپ مار کے اسرا اٹھا کے صاحبہ کے ماتھے کے اوپر بالوں کی کنی پہ رکھ دی۔ شاہ جی پھر تڑپ کے بولے، اوئے ٹھہر جا، رک جا۔ نائی کا ہاتھ پہلے ہی کانپ رہا تھا، اسے بیٹھے بیٹھے سانس چڑھ گیا۔ وہ اسرا پھر بند کر کے تھیلی میں ڈالنے لگا۔ صاحبہ اب بھی سوچ لے، مان جا، نہ کر ضد۔ نہیں بابا، ضد نہیں کر رہے، ضد ہی تو چھوڑی، تو مڑ جا۔ اتنے عرصے بعد تو مڑی ہوں، اب واپس کیسے مڑوں؟ پھر صاحبہ نائی سے مخاطب ہوئی، نکال اسرا اور جلدی کر، کیوں مجھے دوراہے پہ بٹھا کے ذبح کر رہے؟ پوری رات بوٹی بوٹی ہو کے ادھر آئیں، پھیرو اسرا اور کر دو میری راہ آسان۔ ساری عمر انہی بالوں کو سنوارتے گزری، اپنے ہی عشق میں ساری حیاتی مرتی آئیں، اب پھیر دن پہ چھری، مجھے گزر جانے دے اس منزل سے۔ اچھا بھئی، یہ نہیں مانتی تو پھر پھیر دو اسرا۔ نائی نے گیلا ہاتھ ماتھے کے اوپر بالوں پہ لگایا اور اسرا چلا دی۔ ایک دو لمحوں میں صاحبہ کا 1.5 گز لمبا پراندہ سر کے بالوں سمیت کچے چبوترے سے نیچے گر گیا۔ شاہ جی اٹھے، اپنے سر سے رومال اتارا اور لے جا کے صاحبہ کے سر پہ باندھ دی، اپنے کندھے کی چادر ہاتھ میں لے کر درمیان سے پھاڑی اور لا کے اسے صاحبہ کے گلے میں ڈال دی۔ پھر صاحبہ کو کندھے سے پکڑ کے پیار سے اٹھایا، سر پہ ہاتھ پھیرا، ماتھا چوما۔ وہ رو پڑی، خود بھی روئے، پھر اس کے آنسو پونچھے اور بولے، چل پتر، میری بیٹی، چل کے بیٹھ جا لنگر پر۔ 4 اینٹوں کی چوکی بنائی، اپنی بوری تہہ کر کے اس پہ رکھی اور بازو سے پکڑ کے صاحبہ کو ادھر بٹھا دی، ہاتھ میں ڈوئی دے دی۔ تو لنگر میں اپنا حصہ پوچھ رہی تھی نا، پورا لنگر ہی تیرے ہاتھ میں ہے۔ ساری عمر وہ لنگر پکاتی اور برتاتی رہی۔ ساری زندگی میں اس نے ایک بار صرف شاہ جی سے گلہ کیا تھا کہ بابا، میں نے تو دل لگی میں پوچھا تھا، تو نے سچ مچ دیگ پہ بٹھا دیے۔ شاہ جی بولے تھے، صاحبہ، نہ تیری دل لگی تیرے بس میں تھی،
نہ میری یہ آرزو کہ تیرے سنورے ہاتھ سے ادھر لنگر چلے۔ لمحے لمحے کا نصیب ہوتا ہے، سمے سمے کی بات ہوتی۔ زیادہ سوچا نہ کر، ہمارے اختیار میں صرف مغالطے ہیں۔ کھیڑ ساری اس نے اپنے ہاتھ میں لی ہوئی۔ نصیب تیرا کبھی بھی سویا نہیں تھا۔ تو وہ کھلاڑی ہے صاحبہ کہ جس میدان میں بھی کھیلی جیتی۔ اس نے تمہیں تو ادھر بھی ہارنے نہیں دیا۔ بس ایک بار تو نے اس کے نام کے لنگر کی بات کی، اس نے میرے منہ میں اپنے بول ڈال دی۔ میرا کیا قصور ہے؟ اسی کی لاڈلی ہے تو، وہی تجھے ہمیشہ جتاتا آیا ہے۔ تو نے میں کے کھیل میں ہی ہار دی، تو وہ کیوں نہ تیرے ہاتھ میں اپنی ڈوئی دیتا؟ اب موجے کر، آئی کچھ بات سمجھ میں؟ تم مجھے سمجھائے جاتی ہو، مڑ جا۔ میں نے کدھر جانا ہے؟ یہ مان کیوں نہیں لیتی؟ بابا سوڈی شاہ بھی نہیں مانتا تھا، مرتے سمے بھی اڑی کر گیا۔ مرنے سے پہلے ڈیرے پہ کہہ دیا میرا گرو سائیں بگو شاہ ہے، اس سے میرا جنازہ پڑھوانا۔ مر گیا، گرو اس کا نہ ملا۔ لوگوں نے ناچار جنازہ پڑھایا، دفنانے لگے تو قبر میں نہ اترے۔ جو قبر کھودیں وہ چھوٹی ہو جائے، میت پھیل جائے۔ 3 دن یہ سلسلہ ہوتا رہا۔ لوگ سہم گئے۔ پھر ساتھ والے گاؤں ماؤ میوال سے ایک شخص آیا۔ اس نے میت کو سلام کیا اور پاس بیٹھ کر بولا، شاہ جی آپ کے گرو کہیں دور گئے، میں ان کا وہ یار ہوں جسے اپنے مسلح پہ وہ ساتھ کھڑا کرتے۔ ان کے کہیں جانے کا بھید نہ پوچھیں، انہیں آنے میں وقت لگے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں انہیں سے جنازہ پڑھوا دوں گا، ابھی اڑی چھوڑے۔ آپ تو چلے گئے ہیں، پیچھے والوں کا ہی کچھ خیال کریں، یہی آپ کی جگہ ہے، سماج ہے۔ یہ کہہ کے اس نے میت سامنے رکھی، خود امامت کی اور جنازہ پڑھا کے میت اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتار دی۔ پھر کچھ دنوں بعد اپنے وعدے کے مطابق شاہ جی کے گرو سے غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھوا دی۔ پتہ ہے شاہ جی کو لحد میں اتارنے والا کون تھا؟ وہ میرا دادا تھا۔ تمہیں پوری بات سمجھ نہیں آئے گی جب تک ان کی روداد نہ سن لو۔ ان کا نام تو کچھ اور تھا، مگر میں یہاں انہیں ابو الفضل کہوں گا۔ اس میں بھی ایک راز ہے۔ تم جی بھر کے سوال کرنا، تمہارے سوالوں کا جواب ہی تو لکھ رہا ہوں۔